خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری والنعرہ حیدری۔ علی کے موالی کو بادشاہ وقت پکڑ کے لے کے جا رہے تھے جناب بیسم تمار کو، کہتے ہیں آئے ہم آپ کو سزا دیتے ہیں۔ ان کا جواب کیا ہے؟ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے۔ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں۔ راجہ صاحب، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن۔ کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔ ظالموں، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت، نوجوان خطیب، اللہ پاک ان کی زبان میں اور تاثیر فرمائے۔ ہمارے مہمان سید زادہ سید گلفام عباس شرازی آف جیلم ذکر محمد و آل محمد سے کتاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ درود پڑھیں مل کے بلند آواز سے۔ اللہم تھوڑا تھوڑا حباب آگے آئیں گے، تھوڑا مجلس اعضاء کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ پچھلے حباب اٹھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے جو پیچھے مومنین ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بلند ہے، مل کے بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیعہ سنی دونوں احباب ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، درود بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرقیتہ ولا الاوہام تبلغ کنہا عظمتہ، وتجبر بالعظمت کبریا وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء وتحلل بالمجد والاقلاء واستخلص بالنور والضیاء۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطاہر التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المہدیین، ولعن اللہ تعالی علی الکافرین المنافقین المشرکین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متعمی نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بلند تر صلوات۔ محبان اسلام، محبان نبی، محبان اہل بیت، تو ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین کاوش کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا اللہ ذکر میں آئے ہوئے ہر مومن کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پردے سلامت فرمائے۔ ہم تمام احباب کو عزاداری سید الشہداء صحیح معنوں میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہم تمام احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بانیان کی اس کاوش، اس عبادت کو شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، منظور بھی فرمائے۔ اس دور کی سب سے مشکل اور بہترین دعا مانگوں گا، تمام احباب مل کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک اس نازک ترین دور میں، اس مشکل ترین دور میں ہمارے باہر میں ہادی کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کو پہنچاؤ قبولیت تک، سہارا درود کر لیں، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔
اجازت ہے جی بات چل کے جا سکے؟ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، کوئی علمی دعویٰ نہیں، اسی ممبر پر اپنی کم علمی کے برملا اعلان کے ساتھ، لیکن باب علم کی دی ہوئی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ یہ جملہ اس ممبر کی سربلندی پہ کہنا اپنا منصبی حق سمجھوں گا، طالب علمانہ فریضہ سمجھوں گا۔ یہاں پہ کہی ہوئی اپنی ہر بات کا میں خود ذمہ دار ہوں، اپنے ایک ایک جملے کا میں خود ضامن ہوں۔ میرا کہا ہوا ہر جملہ یا تو اللہ کے قرآن سے ہوگا یا پھر 14 کے فرمان سے ہوگا۔ خدا نے اپنے قرآن میں چند برگزیدہ ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ فاطر میں فرما رہا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے آدم چنا، پھر ہم نے نوح چنا، پھر آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، پھر آل عمران کو مصطفیٰ کیا۔ یعنی کہ خدا نے کہا پہلے میں نے آدم چنا، پھر نوح چنا، پھر آل ابراہیم چنی، پھر آل عمران کو چنا۔ میرے مالک آپ نے ان ہستیوں کو چنا، کیا ان کے لیے کوئی انعام ہے؟ اگلی آیت میں خدا بولا ایک انعام ہے۔ میں نے کہا مالک کون سا؟ فرمایا میں جنہیں چنتا ہوں وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، میں جنہیں چنتا ہوں پھر خدا ہو کے ان پہ خود سلام کرتا۔ تھوڑا لفظوں میں ساتھ دیں گے سرکار، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جنہیں میں چنتا ہوں پھر خدا ہو کے، روایت نہیں قرآن کی آیت ہے، جنہیں میں چنتا ہوں پھر خدا ہو کے ان پہ خود سلام کرتا ہوں۔ 75 چک میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، بات ذہن سے دل میں وصول نہ ہو تو پھر ہاتھ اٹھانا ہی نہیں، کیونکہ ٹھنڈی ذاکری مجھے آتی نہیں۔ بات دل سے وصول ہو تو پھر بولنا جناب کا حق بنتا ہے۔ اس کا مطلب خدا نے چن کے اور ان پہ سلام بھیج کے دنیا کو بتا دیا کہ جنہیں اللہ چنے اور خود سلام کرے وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، علیہ السلام ہوتا۔ مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے تو ذکر حسین کی تائید کر۔ اس کا مطلب جنہیں اللہ چنے مولا سلامت رکھے، روایت نہیں قرآن کی آیت، وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، علیہ السلام ہوتا ہے۔ خوبصورت ترین آپ کا معیار سماعت ہے، خوش آمدی پہ مولا کی لعنت ہے۔ اسی معیار سماعت پہ جملہ دوسرا پڑھنے لگا ہوں، جنہیں بندے چنے وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے، علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت۔ بندوں کا چنا رضی اللہ، بڑی جلدی کے ساتھ میں اپنی نوکری دوں گا تاکہ میرے احباب جو بھائی ہیں وہ بھی آسان انداز میں نوکری ارسال کر سکیں۔ جنہیں بندے چنے رضی اللہ، جنہیں اللہ چنے علیہ السلام۔ اس کا مطلب خدا کہہ رہا ہے عبادت بھی کرو، تعظیم بھی کرو۔ آج بندے کہتے ہیں عبادت ہو تعظیم نہ ہو، خدا نے اس قانون کو نہیں مانا۔ خدا کہتا ہے عبادت بھی کرو، تعظیم بھی کرو۔ اگر عبادت ہے تعظیم نہیں تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر تعظیم ہے عبادت نہیں تو اس تعظیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں دونوں چہرے ایک تصویر میں پڑھنے لگا ہوں۔ مسجد مدینے کی تھی، تھوڑا لفظوں میں ساتھ دیں سرکار، میں ممبر کو نہیں مار سکتا۔ مسجد مدینے کی تھی، عبادت ہو رہی تھی معبود کی۔ کس کی؟ پچھلے بندے بولو، آواز کھولیے گا سرکار، آواز کھولیے گا۔ عبادت ہو رہی تھی معبود کی۔ سجدے میں کون تھا؟ سب سے بڑا عبد۔ مولا نے ہاتھوں کو سلامت رکھے یار۔ سجدے میں تھا سب سے بڑا عبد، عبادت معبود کی، سجدے میں عبد۔ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ تھے عابد، پیچھے عابد، نیچے عبد، اوپر معبود۔ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ بات ہر ذہن سے دل میں وصول ہو، پیچھے عابد، نیچے عبد، اوپر معبود۔ یا حجرے کا پردہ اٹھا، تھوڑا لفظوں میں ساتھ دیں تھوڑا سرکار۔ حجرے کا پردہ اٹھا، ایک شہزادہ باہر آیا، فوراً عابدوں کی پشت سے ہوتا ہوا فوراً عابد کی پشت پہ بیٹھا اور منہ آسمان کی طرف کیا۔ اس نے کہا مالک تو معبود ہے، یہ عبد ہے، پیچھے عابد ہے، اترنے سے پہلے بتا میں کون ہوں۔ آواز آئی حسین مصلی نہ چھوڑنا، میں تمہیں تیرا عہدہ بتانے لگا ہوں، رسول کی پشت نہ چھوڑنا۔ میں معبود ہوں، یہ عبد ہے، پیچھے عابد ہے، تو ابا عبد اللہ۔ تو ہے میرے عبد کا وارث۔ مسجد مدینے کی عبادت پورے جوپن پہ تھی۔ پچھلے بندے خاموش ہو گئے، عبادت پوری جوانی میں تھی۔ عبادت کے پاس مسجدوں میں افضل مسجد نبوی، عبادت کے پاس نمازیوں میں افضل ترین نمازی محمد، عبادت پوری جوانی میں، تعظیم ابھی بچپن میں۔ جو بندہ سن سکے وہ ہاتھ اٹھائے۔
عبادت پوری جوانی، تعظیم بچپن، عبادت بڑھ گئی، تعظیم پشت پہ تھی، عبادت لمبی ہو گئی. پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں، ورنہ اس سے بڑا میرے پاس آج کی اس دن میں جملہ کوئی نہیں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. عبادت لمبی ہو گئی، تعظیم پشت پہ تھی، عبادت بڑھ گئی. رسول نے پشت پہ حسین بٹھا کے سجدوں کو طول دے کے دنیا کو بتا دیا کہ اگر یہ نماز میں آ جائیں تو عبادت گھٹتی نہیں، لمبی ہوتی ہے. بسم اللہ. اگر یہ نماز میں آ جائیں عبادت گھٹتی نہیں، لمبی ہو جاتی. دوسرا مصطفیٰ خدا کہتا ہے میں نے نوح کو کیا، اور میرے شیعہ سنی احباب جناب نوح کا نام نوح نہیں، نام ہے عبد الغفار. کیا نام ہے؟ کتاب، راوی، روایت، قرت، عبارت، مؤلف، مورخ، ہر چیز کا ذمہ دار آپ کا نوکر ہے. پریشان بالکل نہیں ہونا، اور میری عمر پہ نہیں جانا، کیونکہ شیعت میں عمر کا کوئی مقام نہیں ہوتا. نام نوح نہیں، نام ہے عبد الغفار. کتابیں کہتی ہیں جناب نوح نوحہ پڑھتے تھے، قوم پتھر مارتی تھی. نوحہ پڑھتے تھے، قوم پتھر مارتی تھی. میں سلام کر رہا ہوں، پہلے ہی اس بندے کو جو بات پہ پہنچے گا، ورنہ ہر بندہ پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ بات قرآن کی ہے، روایت نہیں. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. کتاب کہتی ہے جناب نوح نوحہ پڑھتا، قوم پتھر مارتی. نوحہ خانوں کو پتھر مارنا کافروں کی پرانی عادت ہے. تھوڑا جاگو میرے ساتھ، میں بڑا جملہ کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے. نوحہ خانوں کو پتھر مارنا کافروں کی پرانی عادت. اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب نوح تبلیغ کے لیے بازار میں آتے، قوم پتھر مارتی. نوح کا جسم زخم و زخمی ہو جاتا. جب نوح پتھروں کے ڈھیر میں زخمی ہو کے چھپ جاتا تو لوگ یہ کہہ کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے کہ شاید نوح مر گیا ہے. یہ بھی کافروں کی پرانی عادت ہے. نبی نظر نہ آئے تو سمجھتے ہیں مر گیا ہے، نبی چھپ جائے، پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں، ورنہ اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں تھا. نبی نظر نہ آئے تو سمجھتے ہیں مر گیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. جناب نوح تبلیغ کے لیے بازار میں آتا، قوم پتھر مارتی، نوح زخمی ہو کے زمین پہ گر جاتا. فنزل جبرائیل علی الارض، خدا کا قرآن کہتا فوراً جبرائیل آسمان سے زمین پہ آتا، یا نوح کے قریب جاتا، یا اپنا پر نوح کے زخم پہ لگاتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جبرائیل اپنا پر نوح کے زخم پہ لگاتا، یا ملائکہ اپنا پر نوح کے زخم پہ لگاتا، جبرائیل اپنا پر نوح کے زخم پہ لگاتا. خدا کا قرآن کہتا ہے جہاں فرشتے کا پر لگتا تھا وہاں سے نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا، جہاں ملائکہ کا پر لگتا تھا وہاں سے نوح نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. اب کدھر جاؤں اور دنیا کو حسین سمجھاؤں؟ نبی کو زخم آئے، فرشتے کا پر شفا دیتا ہے، فرشتے کے پر کو زخم آئے، حسین کا جھولا شفا. جس کے منہ میں زبان ہے وہ ہاتھ اٹھائے. مولا ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ کی زندگی دراز ہو. اللہ کے نبی کو زخم آئے. زندہ باد، سارے بولو 5-10 منٹ. اللہ کے نبی کو زخم آتا، خدا کا قرآن کہتا ہے فرشتہ پر لگاتا، اسے مل جاتی شفا. اس کا مطلب جسے فرشتے سے شفا ملے وہ ہے مصطفیٰ. تو جس کے جھولے سے پر ملے وہ پھر مصطفیٰ نہیں، وہ پھر وارث مصطفیٰ ہے. فرشتہ پر لگاتا، نوح کو شفا ہو جاتی. یہ ہے جناب نوح. فرشتہ پر لگا رہا ہے، اسے شفا ہو رہی ہے. جناب نوح کو اللہ نے ایک اور معجزہ دیا، فرمایا نوح کشتی بنا. اب یہ تو ہر بندہ جانتا ہے نوح ہے صاحب السفینہ، کشتی والا. فرمایا نوح کشتی بنا، جو تیرا ہوگا کشتی پہ آئے گا، جو اترے گا اسے میں ماروں گا. اور 75 والوں سب سے پہلا اختلاف گھر بیٹھی بیوی نے کیا، اور تنصیر جعفری بچہ ماں کے پیچھے چلا گیا. پہلا اختلاف گھر بیٹھی بیوی نے کیا، بیٹا ماں کے پیچھے چلا گیا. 75 والوں بڑے بڑے بچے ماں کے پیچھے لگ کے مارے گئے. ہائے میرے خیال میں آپ سن نہیں رہے یا میں آگے چلا گیا. بڑے بڑے بچے ماؤں کے پیچھے لگ کے مارے گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قصور نوح کا نہیں، قصور بیوی کا. جب بھی اللہ کا نبی بچے کو پاس بٹھاتا ماں فوراً دوڑتی چلی جاتی. کیوں بیٹھا ہے اس کے پاس؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کے لفظ ہیں، خود بھی جنونی ہے، تجھے بھی جنونی کر دے گا. اب بیٹا صحبت نبی میں آیا ہی نہیں، بیٹا صحبت حجت میں آیا ہی نہیں. خطابت میں ہوتے ہیں لفظ،
آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم کھل کے تقریر کر رہے ہوتے ہیں. ایک خطیب پنجرے میں بند ہوتا ہے کیونکہ آپ کی نظریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. یہ جو ویڈیو کیمرہ بن رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے, پھر بعد کے سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ہم نے ایک ایک چیز سے بچنا بھی ہوتا ہے اور قوم کو کوئی نہ کوئی اشارہ بھی دینا ہوتا ہے. جو اشارہ دے اسے خطیب کہتے ہیں, جو اشارہ سمجھے اسے مجمع کہتے ہیں. میں دوں گا اشارہ, جو سمجھے گا اسے میں داد دوں گا. خدا نے کہا میں جسے بھی اولاد دیتا ہوں وہ بدکار ہو جاتی ہے ماؤں کی وجہ سے, اور الزام نبی بھی آ جاتا ہے کہ نوح کا بیٹا ایسا, نوح کا بیٹا ویسا, نوح کا بیٹا بد کردار, نوح کا بیٹا بد چلن. خدا نے کہا میں جسے بھی بچہ دیتا ہوں بدکار ہو جاتا ہے ماں کی وجہ سے اور الزام نبی پہ آ جاتا ہے. خدا نے کہا بس آج کے بعد کسی ایسے نبی کی بیوی کو میں نے اولاد دینی نہیں. مولا نے ہاتھوں کو سلامت رکھا. آج کے بعد کسی ایسی بیوی کو اولاد نہیں دینی. فرمایا کشتی بنا جو تیرا ہوگا. آخری 2 جملے, کشتی پہ آئے گا, جو اترے گا اسے میں ماروں گا. اعلان ہوا میں بنانے لگا ہوں کشتی, جو کشتی پہ آئے گا بچ جائے گا, جو اترے گا اسے اللہ مارے گا. کتاب کہتی ہے سب سے پہلے نوح کی ایک پکی مومنہ دروازے پہ آئی. نام تھا اس کا سالبیہ. کیا نام ہے؟ پچھلے بندے بولو یار, میری آواز پہنچ رہی ہے سرکار؟ پھر آپ کی میرے تک آنی چاہیے سرکار. نام تھا سالبیہ. کتاب کہتی ہے نوح نے اعلان کیا, سالبیہ دروازے پہ آ گئی, دستک دی, نوح نبی باہر آئے. اللہ کا نبی کب بنی تیری کشتی؟ نوح نے کہا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا سالبیہ نام ہے. کدھر رہتی ہے؟ تیری بستی کے کونے میں رہتی ہے. اس نے کہا اللہ کا نبی میں تیری محبہ ہوں, تجھے جانتی ہوں. جب یہ لوگ تجھے پتھر مارتے تھے نا دل بڑا چاہتا تھا تیرا ساتھ دوں, کیا کروں زمانہ بڑا خراب ہے, لیکن اب تو نے للکار ہی دیا نا کہ میں اپنے لے کے آؤں گا, اس نوکرانی کو ان اپنوں میں شامل رکھنا, اس نوکرانی کو ان اپنوں میں شامل رکھنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سالبیہ ابھی تھوڑا دن لگیں گے کشتی تیار ہونے میں, جب بنے گی میں اعلان کروں گا تو میرے پاس آ جانا. کتابیں کہتے ہیں سالبیہ چلے گی, نوح نبی کشتی بنانا شروع ہوا. حسین بھائی دوسرا دن آیا, نوح نبی کشتی بنا رہا تھا, یا سالبیہ پھر دروازے پہ دستک دی, نوح نبی باہر آیا. اللہ کا نبی کشتی بن گئی ہے. نوح نے کہا سالبیہ کل بھی تو ہی آئی تھی؟ جی میں ہی آئی تھی. فرمایا بن گئی ہے؟ نہیں بنی. اس نے کہا اللہ کا نبی کشتی بنی ہے؟ نوح نے کہا نہیں بنی. اس نے کہا نہیں بنی. انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں, ابھی کل اعلان کیا, ابھی تھوڑے دن لگیں گے. اس نے جملہ بڑا پیارا کہا, اب خدا جانے آپ سمجھے یا میں اکیلا رہ جاؤں. اس نے کہا اللہ کا نبی پتہ مجھے بھی ہے کہ کشتی لیٹ بننی ہے, لیکن میں روز روز اس لیے آ جاتی ہوں کیونکہ جب کشتی بن جانی ہے نا پھر انہی پتھر مارنے والوں نے اگلی سیٹ پہ بیٹھ جانا ہے. ہائے ہائے پچھلے بندے ساتھ دو. جب کشتی بنے گی تیرے دشمن تجھ سے محبت کے اظہار کریں گے. انہوں نے کہا نہیں سالبیہ کچھ نہیں ہوتا, جب بنے گی میں اعلان کروں گا تو آ جانا. سالبیہ چلی گئی, نوح نبی کشتی بنانا شروع ہوا. یہ کتاب کہتی ہے تیسرا دن ہوا, سالبیہ پھر دروازے. اب جو گھر بیٹھی ہے وہ گھر نہیں بیٹھنے دے رہی, اوپر سے پھر دستک ہو گئی. نوح نبی باہر آئے, اللہ کا نبی کشتی بن گئی ہے. نوح نے کہا سالبیہ تو بننے دے گی تو بنے گی. روز روز آ جاتی ہے دروازے پہ. میں نے کہا نہیں تھا ابھی تھوڑے دن لگیں گے. یعنی کہ کتاب کہتی ہے نوح نبی کے چہرے پہ تھوڑی سی نا سختی آئی, تھوڑا سا لہجہ سخت ہوا. غصہ تو نہیں کہہ سکتا, نبی جو تھا تھوڑا سا لہجہ سخت ہوا. اب لہجہ سخت ہوا, عورت تھی, سالبیہ نام تھا, چپ کر گئی. میں اکثر کہتا ہوں کتنی اچھی عورت تھی جو چپ کر گئی. کم از کم اسے اتنا پتا تھا کہ حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے. اللہ اکبر, کوئی بندہ پہنچا یا میں اکیلا رہ گیا. اسے اتنی خبر تھی کہ وقت کی حجت کے سامنے چونچنا نہیں کرتے. اب چپ کر کے گئی. تنصیر بھائی خدا نے انعام کیا دیا. کتاب کہتی ہے گلی کا موڑ مڑ رہی تھی سالبیہ, یا فوراً نوح نبی گھر آیا, کشتی پہ ہاتھ رکھا. جبرائیل فوراً زمین پہ آیا. فرمایا اللہ کا نبی کشتی کو ہاتھ نہ لگا. مصباح الہدیٰ کتاب کا نام ہے, اس میں خود جا کے پڑھ لینا. فرمایا ہاتھ نہیں لگانا. میرا مالک کوئی غلطی؟ فرمایا لہجے میں سختی کیوں آئی؟ لہجے میں سختی کیوں آئی؟ اس نے کہا مولا میرا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. فرمایا معافی مجھ سے نہیں,
اسے خدا کہتے ہیں. اسی عورت سے جا کے مانگ. اس ممبر کے تقدس کی قسم کتاب کہتی ہے وہ سامنے گلی کا موڑ رہی تھی سالویہ. یا انہوں نے کہا سالویہ رک جا, تیری وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. گٹھڑی زمین پہ مار کہتی ہے آج پتا چلا ہے میں دنیا میں غریب نہیں ہوں. آج خبر ہوئی ہے کہ میں دنیا میں غریب نہیں ہوں. انہوں نے کہا سالویہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے تیری توہین کر دی ہے, تو میری محبت تھی. یوں ہاتھ جوڑے, آنکھوں میں آنسوں کی لڑیاں آئیں. فرمایا اللہ کا نبی میرا مقصد تجھے پریشان کرنا نہیں تھا, میں تو روز روز اس لیے آتی تھی تاکہ تو مجھے بھول نہ جائے. کتاب کہتی ہے سالویہ کی آنکھ سے آنسو کی لڑیاں آئیں, ادھر آنسو زمین پہ گرا. یا نوح نے کہا سالویہ نہ رو نہیں, آج کے بعد تو نے بھی نہیں آنا. جب کشتی بن جائے گی میں خود تیرے دروازے پہ تمہیں لینے کے لیے آؤں. تبھی میرے مولا کا فرمان ہے شیعو روز میرا ظہور مانگ کے سویا کرو, اگر میرے آنے سے پہلے تم مر گئے پھر تم نہ آنا, میں تمہاری قبر پہ خود تمہیں لینے کے لیے آؤں. کتاب کہتی ہے کشتی بننی شروع ہو گئی یا طوفان آ گیا. 75 والوں ہر طرف پانی پانی, عذاب کا پانی. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, پانی پانی ہر طرف. یا نوح نبی دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے. اب لطف اس سے آئے گا جو پورے جملے میں میرے ساتھ رہا ہے. جو بندہ اپنی سوچ میں رہا ہے اسے لطف نہیں آئے گا. نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے. کتاب کہتی ہے نوح نبی بلا رہا ہے بیٹا نیچے آ جا, میں تجھے بچا لوں گا, میں وقت کی حجت ہوں. وہ کہہ رہا نا بابا تیرے عذاب سے مجھے پہاڑ کی بلندی بچا لے گی. کتنا جاہل تھا, حجت چھوڑ کے پہاڑ کا آسرا لے رہا, وقت کی حجت کو چھوڑ کے پہاڑ کا سہارا لے رہا. کتاب کہتی ہے نوح نبی کا بیٹا تھا سامنے, ادھر نبی تھا ادھر بیٹا تھا. نوح نبی بلا رہا ہے بیٹا واپس آ جا. وہ کہتا نا بابا. کتاب کو جملے بابا جی, کتاب کہتی ہے نوح نبی بلا رہا تھا, بیٹے کے پاؤں تک پانی آیا. نبی بن کے پکار رہا تھا, بیٹا واپس نہیں آیا, اس کے گھٹنوں تک پانی آیا. حجت بن کے پکار رہی تھی, بچہ واپس نہیں آیا, اس کے پیٹ تک پانی آیا. نبی بن کے بلاتا رہا, بیٹا واپس نہیں آیا, اس کے حلق تک پانی آیا. نبی بن کے بلا رہا تھا لیکن بچہ واپس نہیں آیا. ادھر اس کا حلق پانی میں ڈوبنے لگا. یا نوح نبی نے ہاتھ جوڑے, حسرت کی نگاہ سے خدا کو دیکھا, میرا مالک ابھی بھی بچ سکتا ہے, میرا اپنا بچہ ہے. فرمایا بچانا چاہتا کیوں ہے؟ فرمایا میرا مالک میرا اپنا بیٹا ہے. فرمایا تیرا بیٹا تھا لیس من اہلک, یا آج کے بعد تیرا بیٹا ہے ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے. خدا نے کہا یہ تیرا بچہ تھا, آج کے بعد تیرا بچہ نہیں ہے. خدا نے کہا نوح اس نے تیرا انکار کیا, آج کے بعد یہ تیرے شجرے سے اٹھے گا ہی نہیں. یہاں سے لے کے آخری بندے تک میں جرأت کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں. خدا نے کہا نوح اس نے تیرا انکار کیا, یہ تیرے شجرے سے اٹھے گا ہی نہیں. آج بندہ سید ہو کے علی ولی اللہ کا اقرار نہ کرے, وہ بندہ نوح کا پتر ہے, علی کا بیٹا نہیں. بسم اللہ, مولا سلامت رکھے. آخری جملہ پڑھ. زندہ باد, سارے بولو. بے شمار. فرمایا نوح اس نے تیرا انکار کیا, آج کے بعد تیرے شجرے سے اٹھے گا ہی نہیں. نور سکلین میں فرمان ہے میرے مولا علی کا, جس نے ولایت چھوڑ کے کچھ عبادت کی, عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. نماز ہے ہی وہ جس میں علی کی ولایت ہے. بیٹا ڈوب گیا, آخری جملہ, بیٹا ڈوب گیا, بیوی ڈوب گئی, ہر طرف پانی پانی. توجہ فرمانا, آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. ہر طرف پانی پانی. یا نوح نبی دیکھ رہا ہے ایک خشکی کا جزیرہ ہے جہاں پانی جا نہیں رہا, طواف کر کے گزر رہا ہے. توجہ فرمانا, جو نتیجہ دینے لگوں سرکار, توجہ رکھنا. ایک خشکی کا جزیرہ ہے جہاں پانی جا نہیں رہا, طواف کر کے گزر رہا ہے. نوح نبی نے ذہن میں سوچا شاید کسی نبی کی قبر, شاید کسی نبی کا مزار. کتاب کہتی ہے نوح نبی نے اپنا بیڑا اس خشکی کے جزیرے پہ لے کے جانا شروع کیا.
یا نوح نبی نے پہلا قدم خشکی کے جزیرے پہ رکھا، یا نوح نبی کی آنکھ کھلی رہ گئی، وہی بکری، وہی سالبیہ، وہی چولہا، وہی بکری، پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے، وہی بکری، وہی سالبیہ، وہی چولہا۔ کتاب کہتی ہے سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی، یہ خدا کے نبی کو دیکھا، فوراً بکری کھولی، گٹھڑی پکڑی اور کہا اللہ کا نبی بن گئی تیری کشتی، خدا کا نبی تیری کشتی تیار ہو گئی۔ انہوں نے کہا سالبیہ عذاب تو آ کے چلا بھی گیا، تیرے گھر پانی کیوں نہیں آیا؟ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے، نہ میں نے پانی آتے دیکھا ہے، نہ میں نے جاتے دیکھا ہے، نہ میں نے عذاب چڑھتے دیکھا ہے، نہ میں نے اترتے دیکھا ہے۔ پوری تقریر بھول جانا 75 والوں، جملہ یاد رکھنا۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے، نہ میں نے آتے دیکھا ہے، نہ میں نے جاتے دیکھا ہے، اور ساری زندگی ماتم حسین کو عبادت سمجھنا، علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، سالبیہ کی طرح قیامت آ کے چلی بھی جائے گی، تجھے پتہ ہی نہیں چل۔ قیامت آ کے چلی بھی جائے گی، تجھے پتہ ہی نہیں چلنا۔ حجتوں کے اختیار کو سمجھو، مالکوں کے اختیار کو سمجھو، تب تمہیں پتہ چلے جن کے گھر کے نبی ایسے ہیں اس گھر کے وارث کیسے ہیں۔ بس ہوگی میری حاضری، بانیان کی کاوش میرا مولا قبول فرمائے۔ اگر پھر کبھی ٹائم ملا تو تفصیل سے موضوع سنائیں گے۔ مالک ناظم ممبر علی عمران صاحب کے لیے دعا ہے کہ مالک انہیں ایک خوبصورت اولاد نرینہ عطا فرمائے جو علی ولی اللہ پہ قائم بھی رہ سکے اور ماتم شبیر کو عبادت بھی سمجھ سکے۔ اجڑ گیا بطول کا بستہ ہوا گھرانہ، آئے گا میرا بہرواں اور تلوار کو نیام سے نکال کے پوچھے گا بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا؟ مولا انہوں نے ہائے کیا تمہارے پردے سلامت رہے۔ ایک دربار میں روتی رہی، میں نوکر، آئے گا میرا بہرواں، قبر سے نکال کے پوچھے گا بتاؤ ہم سیدوں کا قصور کیا تھا؟ ایک دربار میں روتی رہی، ایک بازار میں روتی۔ 75 والوں جو دربار میں گئی وہ چند گھنٹے، جو بازار میں آئی وہ کئی گھنٹے۔ بندہ شیعہ ہو، علی ولی اللہ پڑھتا رہا ہو، ماتم حسین کرتا رہا ہو، پھر اس کے سینے سے ہائے نہ نکلے، ماننے میں نہیں آتا۔ جو دربار میں گئی وہ صحابیوں کا تھا، جو بازار میں آئی وہ شرابیوں کے تھا۔ ممبر پہ دعا کر رہا ہوں میرا اللہ ہر بہن کو ایک بھائی ضرور دینا۔ بالکل وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے میرے قبلہ و کعبہ امجد اسرائیل صاحب نے ختم کیا ہے۔ میرا مالک تمام عوام امین کو، میرا مالک ہر بہن کو ایک بھائی ضرور دینا۔ بھائی چھوٹا بھی ہو نا جی، بہن جوان ہو، مشکل میں بہن کا آسرا ہوتا ہے، مشکل میں بہن کا سہارا ہوتا ہے۔ چھوٹا 4 سال کا بھائی ہو، 18 سال کی بہن ہو، کسی بازار سے بہن اور بھائی گزر رہے ہوں، راستے میں کوئی مصیبت آ جائے، رکھو میرے سر پہ قرآن، چھوٹا بھائی بڑی بہن کا ہاتھ پکڑتا ہے، رو کے کہتا تو گھبرا نہیں ابھی میں تیرے ساتھ ہوں، تو ڈر نہیں ابھی میں زندہ ہوں، مجھے وہ بندہ دکھاؤ جو آتا مجلس میں اور اس کے سینے سے ہائی نہیں نکلتی۔ ہمیشہ مشکل میں بھائی بہن کو آسرا دیتا ہے۔ شام کے بازار میں سکینہ نے سجاد کا ہاتھ پکڑا، رو کے کہتی سجاد گھبرا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں، اور سجاد ڈر نہیں ابھی تیری بہن زندہ ہے، تو نے میرا چہرہ دیکھا، حسین کے لال نے چہرے پہ ماتم کیا۔ رو کے فرماتے سکینہ مشکل میں بھائی بہن کو آسرا دیتا ہے اور تم مستور ہو کے مجھے تسلی دے رہی ہے۔ رو کے کہتی سجاد میری مجبوری بن گئی، اگر اس بازار میں مر گئی سجاد تو میرا جنازہ اٹھا لے گا، اگر اس بازار میں تو مر گیا سجاد تیرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ سجاد میں بابا بغیر کفن کو چھوڑ آئی۔ میں اس معصومہ کے 2 درد پڑھتا ہوں جو بندے رونے کے لیے آئے ہو۔ ساری زندگی تو میں نے ذاکروں سے سنا، خطیبوں سے سنا کہ سجاد نے بہن کو کرتے میں دفنایا تھا، سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا، اور تم یہ سوچ کے روتے رہے کہ شاید میرا مولا غریب تھا، شاید ہمارا مولا اس قابل نہیں تھا کہ وہ بہن کو کفن دلوا سکتا۔ میں غربت نہیں پڑھ رہا، اس ممبر کے تقدس کی قسم، جس کے بابے کا لباس جنتوں سے آیا تھا،
وہ بہن کا کفن بھی جنت سے منگوا سکتا تھا. چلو جو بندے رونے کے لیے آئے ہو میں اشارہ دوں گا, اگر جو بندہ ماتمی ہو اس کے سینے پہ ہاتھ آنا چاہیے. 10 محرم کو ماتمی کرتے ہیں زنجیر کا ماتم. ماتمی ماتم کے بعد قمیض پہن لیتا ہے, وہ گھر آتا ہے, بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں زخم صاف, بہن زخم صاف کرنے کے لیے قریب بیٹھ جاتی ہے. اس ممبر کے تقدس کی قسم ماں دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے, فوراً بیٹی سے کہتی ہے دیکھ اس کی قمیض آہستہ اتار, اور اس کی قمیض اس کے زخموں سے چمٹ گئی ہے, اور اس کی قمیض اس کے زخموں سے لگ گئی ہے, اور تو رو نہ رو مجھے ماتم کر کے اتنا تو بتا. اور جس نے 1 گھنٹہ ماتم کیا ہو اور اس کی قمیض تو زخموں سے اترتی نہیں ہے, تو جس نے 1 سال کرتا پہنا تھا, اور زینب کی آواز آئی سجاد سکینہ کرتے میں دفنا. نہیں آتا ماتم جو بندہ رونے کے لیے آیا ہے. تجھے پتہ نہیں میں حسین کی بیٹی کی غربت پڑھ رہا ہوں. اس ممبر کے تقدس کی قسم یہاں میں نے ممبر چھوڑ دینا تھا, لیکن پچھلے 25 بندے اب بھی نہیں رو رہے. تمہارے آنکھ سے آنسو کی فرات کے لیے میں ایک جملہ اور پڑھنے لگا ہوں. اس ممبر کے تقدس کی قسم 75 جگ والو, بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا تھا اور اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. مجھے حسین کے ممبر کے تقدس کی قسم کربلا سے لے کے شام غریبہ تک ہر موڑ پہ شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ, اور بیچاری سکینہ کے زلفوں پہ ہاتھ آتا, رو رو کے کہتی سجاد, اور اس سے کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئی, اور سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا.